نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت اس طرح کی جیسے نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک نور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن اسلام میں ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یہ دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی خاص اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس دن کی کچھ خاص عبادات بھی بتائی ہیں۔ ان عبادات میں سے ایک نہایت ہی اہم اور فضیلت والی عبادت سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے جو مکی ہے اور اس میں 4 اہم قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اصحاب کہف، صاحب 2 باغ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کا قصہ۔ ان قصوں میں ایمان، صبر، توکل، آزمائش، علم اور عدل جیسی صفات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کیوں کیا جائے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت ہے اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ قیامت کے قریب سب سے خطرناک فتنہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس فتنے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب غور کیجئے کہ صرف 10 آیات حفظ کر لینے سے اتنی بڑی آفت سے بچاؤ کی ضمانت ملتی ہے تو پوری سورہ کہف کی تلاوت پر کیا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک نور چمکے گا جو اگلے جمعے تک ساتھ رہے گا، یعنی ایک ہفتے تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک روحانی روشنی اور ایک نور انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ نور اسے گمراہی سے بچاتا ہے، دل کی سیاہی کو دور کرتا ہے اور ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس پر سکینت نازل ہوگی۔ سکینت یعنی دل کا سکون اور اللہ کی طرف سے خاص تسکین، وہ سکون جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے ایک بادل نازل ہوا اور ان کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت پر نازل ہو رہی تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا
اس کے لیے قیامت تک ایک نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے وہ تلاوت کرتا رہا وہاں سے لے کر بیت اللہ تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں فلاح عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اب اتنی ساری فضیلتیں اور اتنے سارے فوائد سننے کے بعد دل خود بخود کہتا ہے کہ ہم اس عظیم سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ لیکن ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کس وقت کرنی چاہیے، نماز جمعہ سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد؟ تو اس کا جامع اور آسان جواب یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کا وقت یوم الجمعہ ہے، اور شریعت میں دن کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی جمعرات کی شام سورج غروب ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک کا وقت جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سورہ کہف جمعرات کی شام جمعہ کی رات یعنی جمعہ کے دن کسی بھی وقت تلاوت کریں تو آپ کو وہی فضیلت حاصل ہوگی جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے تلاوت کریں یا بعد میں، دونوں صورتیں درست اور فضیلت والی ہیں۔ کوئی قید نہیں کہ لازماً نماز جمعہ سے پہلے ہی پڑھنی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک سورہ کہف کی تلاوت مکمل کر لی جائے۔ بعض علماء کے مطابق بہتر وقت فجر سے لے کر نماز جمعہ سے پہلے تک ہے، لیکن شریعت نے عمومی اجازت دی ہے کہ جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک جب بھی تلاوت کی جائے اس کا اجر و ثواب مکمل ملے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہر جمعرات کی مغرب کے بعد یا جمعہ کے دن کسی بھی وقت جب ہمیں فرصت ملے ہم سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ اس کے بے شمار روحانی، ایمانی، دنیاوی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی ہے۔ اس دن ایک خاص گھڑی ایسی بھی آتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو غنیمت جانیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنائیں تاکہ دنیا میں سکون، نور، ایمان کی تازگی اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سمندر بھر دے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے، آمین۔ آخر میں بس یہ گزارش ہے کہ قرآن کی یہ روشنی آپ کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آئیے اس خیر کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں تاکہ ہماری نسلیں فتنوں سے محفوظ رہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے دل کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔